وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تو بدر کے موقع پر بھی ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس دعوے کو تجرباتی بنیاد پر ثابت فرمایا ہے کہ جب مومن صبر اور تقوی اختیار کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو تعداد کی کمی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر کا مفصل واقعہ تو انشاءاللہ سورہ انفال میں آئے گا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک حوالے کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو، تم نے جنگ بدر کے موقع پر وہ شرائط پوری کی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ اس وقت تم بے سر و سامان تھے، تم کل 313 افراد پر مشتمل تھے اور تمہارا دشمن 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
ببدر، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے مقام پر، وانتم اذلہ، جب کہ تم بے سر و سامان تھے، تمہاری ظاہری اعتبار سے تمہاری کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ کل 313 افراد تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی مناسب تعداد میں موجود نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ کل مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے اور باقی لوگ لاٹھیاں وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے، تو مسلح تھے، لیکن مسلح بھی نہیں تھے بلکہ نہتے تھے، اس معنی میں کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت میسر نہیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود تمہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ الن یکفیکم، کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکہ، فرشتوں میں سے، منزلین، جو آسمان کی طرف سے اتارے جائیں گے۔ حالانکہ فرشتے دنیا کے اندر بھی موجود رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرشتے آسمان سے نازل کرنے کا اہتمام فرمایا۔ پھر اسی موقع پر جب جنگ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مقابل میں ابو جہل کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا، تو اسی وقت ایک اطلاع یہ ملی تھی کہ ایک اور شخص کرز ابن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ کفار کی تعداد پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، اب اس لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس موقع پر یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر کرز کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ پھر کرز کا لشکر نہیں آیا، اس لیے 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ تو یہ 3000 شروع میں فرمایا گیا تھا اور پھر آگے فرمایا بلا، ہاں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ لوگ اپنے ریلے، اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں، تو یمددکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے، مسومین، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی، یعنی اس سے تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، کوئی علامت ان کی ایسی واضح ہوگی کہ جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی ایسا ہوا کہ اس جنگ کے موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے افراد ہمیں نظر آئے کہ جن کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کو تسلی دی گئی تھی جنگ بدر کے موقع پر، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح یہ صرف فرشتوں کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، اگر کسی کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرنا چاہے تو وہ بلا واسطہ بھی کر سکتا ہے، اور حقیقت میں فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن تمہیں اس لیے اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا تاکہ تمہارے دل مضبوط رہیں۔ چنانچہ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کی پاس سے آتی ہے، العزیز،
جو مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے، الحکیم جو تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ تو یہ بتلا دیا کہ در حقیقت فتح و نصرت ظاہری اسباب کے ذریعے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حقیقت میں فتح آتی ہے اور مدد آتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو بڑے سے بڑے لشکر کو بھی ناکامی سے ہمکنار کر دے، اور اگر چاہے تو چھوٹی سی تعداد کو بھی فتح یاب فرما دے۔ تو اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن دل کے اطمینان کے لیے، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھانے کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا تھا اور اس پر عمل بھی کروایا کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ظاہری اسباب اگر اختیار کیے جائیں اور ان سے انسان کو ڈھارس بندھے یا تسلی ہو، تو وہ ظاہری اسباب ایسے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور وہ اس ایمان کے بھی منافی نہیں ہے کہ حقیقتاً نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے، اس واسطے جو چیزیں اس کو آنکھوں سے نظر آئیں یا کانوں سے سنائی دیں، ان چیزوں کے اوپر اس کا اطمینان نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے انسان کی تسلی ہو اور ساتھ ہی عقیدہ یہ بھی ہو کہ اصل نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس آیت کریمہ میں واضح فرما دی کہ خوشخبری سنانے کے لیے، دلوں کے اطمینان کے لیے کوئی سامان اگر کر لیا جائے تو یہ اس توکل کے منافی نہیں ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، بشرطے کہ اعتقاد یہ ہو کہ جو کچھ بھی نفع یا نقصان پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں خاص طور پر ذکر فرمائی، ایک عزیز اور ایک حکیم۔ عزیز کے معنی ہے غالب، اقتدار کا مالک، اور حکیم کے معنی ہے حکمت والا، جس کی ہر بات حکمت پر مبنی ہو۔ تو ان دو صفتوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ اقتدار کا مالک ہے، لہذا وہ بغیر کسی سبب کے بھی، بغیر کسی واسطے کے بھی نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نفع و نقصان کو ظاہری اسباب کے ذریعے انجام دلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اور ان اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فتح یا شکست سے ہمکنار کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے نتیجے میں جو مقاصد حاصل ہوئے اور جو فائدے پہنچے، اگلی آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اس جنگ بدر کے نتیجے میں کافروں کی ایک بڑی تعداد تو دنیا ہی سے رخصت ہو گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، عداوت میں، دشمنی میں پیش تھے، ان کو تو بالکل ختم کر دیا گیا، اور بعض ایسے تھے کہ جن کو قتل تو نہیں کیا گیا لیکن وہ قیدی بنے، اور بعض ایسے تھے جو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو دونوں صورتوں میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا، قیدی کی بننے کی صورت میں بھی اور میدان جنگ سے فرار اختیار کرنے کی صورت میں بھی۔ چنانچہ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے جنگ بدر میں یہ مدد اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا، او یکبتہم، یا ان کو ذلت میں شکست دے، کہ فینقلبوا خائبین، کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو ذلت میں شکست میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت سے لوگ قیدی بنے، 70 افراد کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ نامراد ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے، اور مسلمانوں کو کوئی قابل ذکر
نقصان نہیں پہنچا سکے۔ جنگ احد میں جو واقعات پیش آئے اس میں مسلمانوں کو کافی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور اس پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ ہوتا تھا کہ میں ان کو ہدایت کی طرف بلاتا ہوں مگر یہ اس کا جواب دشمنی سے دیتے ہیں، اور اس دشمنی کے نتیجے میں یہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ تو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ بھی آ گئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اگلی آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، اس کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کون واقعتاً ہدایت کو قبول کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کس کو عذاب دیتا ہے، یہ تمام تر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے۔ آپ کا فرض تو اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا ہے، لہذا آپ اس فکر میں زیادہ نہ پڑیں، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ ان کے انجام کی فکر میں اپنی جان کو نہ گھلائیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں جو فیصلے ہیں ان کی تائید کے طور پر فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ چونکہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے لہذا اسی کو یہ بھی اختیار ہے کہ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ یعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ آخر میں یہ بات فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے، اس کی اصل رضا تو اس میں ہے کہ سارے بندوں کی مغفرت کرے اور ان کے اوپر رحم کرے، لیکن جو بندے نافرمانی کی آخری حدود کو پار کر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دیتا ہے۔